دین جو ہے، دین کا علم یہ سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ دوسری بات، لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ اگر پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، پھنس جائیں گے۔ جو بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور وہ رہتا دارالاسلام میں ہے تو اس کے اوپر علم سیکھنا فرض ہے کہ وہ علم سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اور ہر شخص کو باشعور میرے مرتے دم تک علم سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پورا دین جو ہے وہ سیکھ لیا ہے اور میرے دل میں محفوظ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صدیاں لگ جاتی ہیں، دین اتنا وسیع سمندر ہے کہ اس کی باتیں آپ سیکھتے جائیں۔ ہمیں بھی اتنے سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، لیکن اب بھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ فلاں بندے کی کتاب پڑھ لیں، فلاں بندے کا لیکچر پڑھ لیں، فلاں ویب سائٹ کو سرچ کر لیں، نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ تو علم مبارک، علم دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے، خود کو کامل و اکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ قسم کے بارے میں سب سے پہلے سن لیں۔ قسم جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی قسم غموس، ایک قسم لغو اور ایک قسم ہوتی ہے قسم منعقیدہ۔ یہ 3 قسم کی قسم ہوتی ہے۔ پہلی 2 قسم کی جو قسم ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اور آخری قسم جو ہے اس کے اوپر کفارہ ہے۔ وہ اب آپ سمجھ لیں کہ کیسے یہ کیٹیگری سمجھ میں آئے گی۔ جو جھوٹی قسم کھائی جائے جان بوجھ کر، اس کو کہتے ہیں قسم غموس۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلانا بندہ آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آیا، اور آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں قسم غموس۔ یہ جھوٹ بولا ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن توبہ ضرور ہے کہ بندہ توبہ کرے کہ میں نے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولا ہے، اور اس جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسری قسم ہے قسم لغو، کہ بول تو جھوٹ رہا ہے لیکن اپنی طرف سے وہ سچ ہی بول رہا ہے۔ جیسے اس سے پوچھا بھی فلاں بندہ آیا تھا، اور اس کے دماغ کے مطابق یہ کہ وہ آیا تھا، اور اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا، حالانکہ وہ نہیں آیا، اس کو ویسے وہم پڑا اور اس نے یہ قسم اٹھا دی، تو یہ قسم لغو پر کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرف سے اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ قسم ہے قسم منعقدہ، یعنی بندہ یہ کہے کہ میں نے اگر تمہارے گھر میں جا کے پانی پیا تو مجھے اللہ کی قسم ہے، تو اب اگر جا کے اس نے پانی پی لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اپنی قسم کو منعقد کر دیا کسی کام کے اوپر، کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ بات کروں تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اب جب بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں یہ جو ہے وہ پھل نہیں کھاؤں گا، جب وہ کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹ جانے پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اگلا مسئلہ ذہن نشین کر لیں، غیر خدا کی قسم نہیں ہوتی۔ مثلا کہنا مجھے تیرے سر کی قسم ہے، مجھے ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے، بچوں کی قسم ہے، مجھے عرش کی قسم ہے، مجھے جو ہے وہ نبی کی قسم ہے۔ غیر خدا کی قسم نہیں ہوتی، وہ فضول لفظ ہے، اس کا کوئی اس قسم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی قسم اٹھانا، جیسے لوگ کہتے ہیں بھی جاؤ آکھن شاہ دا کنڈا کھول، اب وہ آکھن شاہ کا کنڈا کھولنا ہی قسم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کنڈا کھولنا یا کنڈا دینا، وہ مسجد کا بھی کوئی کنڈا کھولے یا دے تو وہ اس کا قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ فضول ایک رسم ہے، قسم نہیں ہے کہ بابا فرید دا کنڈا کھول، تے داتا صاحب دا کنڈا کھول، تے آکھن شاہ دا کنڈا کھول، اس کا بھائی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قسم ہے اللہ کے نام کی قسم، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہے۔
پھر کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو توڑنا واجب ہے، کچھ قسمیں ایسی ہیں ان کو توڑنا واجب ہے. مطلب آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بلاؤں گا، تو یہ قسم توڑنا واجب ہے کہ بھائی کو بلائے، قسم توڑے اور کفارہ دے، کیونکہ بھائی کو بلانا تو اللہ کا حکم ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو قسم چکی ہوئی ہے، میں تو دید گھر نہیں جانا، میں تو اپنے بہن کو نہیں بلانا، میں تو قسم چکی ہوئی. تو جو بھی قسم آپ نے اٹھائی ہے وہ غلط اٹھائی ہے، آپ کو بلانا ہوگا. اسی طرح جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی، تو ایک خالہ زاد بھائی تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، ان کا تمام تر جو ذمہ داری تھی، کھانا پانی کپڑا، یہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے. تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں تو اب آج کے بعد تمہیں جو ہے وہ کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ محبوب ان کو سمجھاؤ ایسی قسمیں نہ اٹھایا کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس قسم کا کفارہ دیا اور اس احسان کرنے کو نہیں روکا. مطلب نیکی کے متعلق آپ نے قسم اٹھا لی، کہا کہ میں اوندا جنازہ نہیں پڑھنا، مینوں قسم ہے، تو یہ قسم بھی توڑو اور اس کا جنازہ پڑھو. قطع تعلقی کی قسم توڑنا واجب ہے. لین دین ایسا ہے کہ شریعت کہتی کہ لین دین رکھو اور آپ نے قسم اٹھا لی ہے، تو وہ قسم جو ہے وہ توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. تو یہ مسئلے سمجھ میں آ گئے بھی غیر خدا کی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یا قرآن کی. قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کی بھی قسم، اللہ کی کتاب اللہ کی صفت ہے تو اس کی قسم اٹھائی جا سکتی. اب قسم ٹوٹ گئی، مطلب آپ سے قسم ٹوٹ گئی یا شریعت نے کہا کہ قسم توڑ دو، تو اب اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفارہ ہوتا ہے 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا ایک مسکین کو 10 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے. یا پھر کپڑے لے کے دینا، یہ اس کا کفارہ ہے. اور اتنا غریب ہے کہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو کپڑے لے دے یا کھانا کھلائے، تو وہ پھر 3 دن روزہ رکھے تو اس کی جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے. اس کے بعد چند باتیں منت کے متعلق بھی سن لیں.